والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ ویسے تو شیخ کا اگر حکم نہ ہوتا تو مجھے زیادہ اچھا یہ لگتا کہ میں شیخ سے استفادہ کرتا، خاص طور پہ جب شیخ نے اتنا عمدہ ایک موضوع شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شیخ محترم سے بہت زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیخ کو آپ کے لیے ہمیشہ باعث خیر بنائے۔ دیکھیں، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، خاص طور پہ ایسے مشائخ کے سامنے تو مجھ سے نہیں ہوتی، لیکن چونکہ حکم ہے اس لیے ایک چھوٹا سا ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ چونکہ رمضان المبارک کا اختتام ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ رمضان جب آنے لگا تھا تو ہم نے اپنے اللہ سے یا اپنے آپ سے بہت زیادہ کچھ وعدے کیے تھے، کچھ عزائم اور امیدیں تھیں کہ رمضان آئے گا تو ہم بہت سارے خیر کے کام کریں گے، نیکی کے کام کریں گے۔ کسی نے اپنے لیے اتنے قرآن کے سپارے پڑھنے کا ایک عہد کیا تھا، کسی نے بہت زیادہ دعائیں کرنا اور تراویح کو ایسے پڑھنا اور قیام اللیل کرنا۔ ایک مسلمان ہمیشہ ہی رمضان المبارک کی آنے سے پہلے اپنے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں خیر کے بہت سارے کام کروں گا۔ آپ نے بھی یقیناً کیے ہوں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم عام طور پر بہت اچھے ارادے ہونے کے باوجود بھی وہ ارادے پورے نہیں کر پاتے، کافی ساری چیزیں ہم سے رہ جاتی ہیں۔ لازمی بات ہے، اس میں کچھ دنیا کی مصروفیات ہوتی ہیں، کچھ سستیاں اور غفلتیں ہوتی ہیں، کچھ اپنی طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہی مصروفیات سر میں پڑ جاتی ہیں کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک اور بھی بڑی اہم وجہ ہے جس کی طرف عام طور پر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا۔ میں صرف آپ کا دھیان، آپ کی توجہ اس اہم وجہ کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ ہم رمضان میں یا غیر رمضان میں نیکی کے بہت سارے کام کرنے کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی نہیں کر پاتے، اور وہ وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے یہ عام طور پہ ہم سے رہ جاتے ہیں، وہ اللہ کی توفیق ہے۔ ہم جہاں اپنے طور پر یہ ارادہ کرتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے بڑے کام کرنے ہیں، وہاں ہم یہ کام نہیں کرتے کہ ہم اللہ سے توفیق بھی تو مانگیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر بھی تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں توفیق نہ دے، وہ ہماری مدد نہ فرمائے، اس کا ساتھ نہ ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بلکہ قرآن مجید کا اگر آپ انداز دیکھیں تو قرآن مجید میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ دیکھو تم تو کچھ چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی آپ کے ارادے بھی تب تک نہیں بنتے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو بھی ہمت اور توفیق نہ دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر مدد شامل حال ہونا جی تو کمزور سے کمزور بندہ بڑے کام کر جاتا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو بڑے لوگ بھی نکمے نظر آتے ہیں، بیکار نظر آتے ہیں۔ تو یہ توفیق ایک بہت بڑا عنصر ہے ہمارے نیک اعمال کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے صحابی تھے جن کو اس امت کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں حلال اور حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور معاذ بن جبل ایسی شخصیت تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند تھے، آپ بڑی محبت کرتے تھے، بلکہ ایک دفعہ مسجد میں آپ نے روک کے فرمایا، آپ نے فرمایا یا معاذ انی لاحبک، اے معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی کہنے لگے کہ وَإِنِّي لَأُحِبُّكَ یا رسول اللہ، کہ آقا مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس محبوب کو ایک بات بتلائی، آپ نے فرمایا کہ لا تدعن دبور کل صلاۃ رب اعنی علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک، کہ معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا کرنا نہ چھوڑنا کہ اے میرے رب میری مدد فرما،
میری مدد فرما، اپنا ذکر کرنے میں، اپنا شکر کرنے میں اور اپنی خوبصورت عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ دیکھیے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے، جس بندے سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، اس کو یہ ایک نصیحت فرما رہے ہیں، ایک فارمولہ بتا رہے ہیں کہ نماز تو تم پڑھ لیتے ہو نا، لیکن اللہ سے یہ بھی مانگا کرو، اللہ میں تیری عبادت تو کرتا ہوں لیکن اچھی عبادت کرنے کی، خوبصورت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن تیری توفیق کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہا جاتا ہے، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی فضیلت کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ جو آدمی یہ عمل کرے گا، فرمایا اس سے کوئی آدمی جتنا بھی نیکیوں میں آگے نکل گیا ہے یہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی آدمی کتنی بھی زیادہ نیکیاں کر چکا ہے نا، یہ عمل کرنے والا آدمی اس تک پہنچ جاتا ہے، اور جو اس سے پیچھے ہے، ابھی نیک اعمال میں اس کے برابر نہیں پہنچا، وہ اس بندے تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل کرتا ہے۔ پیچھے والے آپ تک نہیں پہنچ سکتے اور آگے والے آپ ضرور ان تک پہنچ جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ارد گرد کے لوگوں میں آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہوگا اگر آپ یہ والے عمل کر لیں۔ کیا عمل ہے جی؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ کوئی مشکل کام ہے جی؟ لیکن آپ نوٹ کریں، ہم سے یہ ہوتا ہے، ہم ہر نماز کے بعد ایسا کہتے ہیں، رہ جاتا ہے نا، چھوٹ جاتا ہے نا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں تو اللہ کے رسول نے تعداد کو اور کم کیا، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو روزانہ 1500 نیکیاں کما لے۔ 1500 نیکیاں، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ مطلب 1500 نیکیاں کمانا ایک بڑا کام ہے، ہم میں سے کوئی اتنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کتنا آسان ہے، نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 10 مرتبہ الحمدللہ کہو، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 1500 نیکیاں ہو جائیں گی تمہاری۔ یہ 150 بن جاتی ہے نا ہر نماز کے بعد، 30 کر کے 150 بن جاتی ہیں، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ ایک نیکی کتنے کے برابر ہوتی ہے؟ 10 کے برابر ہے، تو 1500 نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ اب پھر بھی آدمی رہ جاتا ہے، اس سے یہ 1500 نیکیاں بھی نہیں کمائی جاتی ہیں جی۔ کیوں نہیں کمائی جاتی ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نیکی تو کرنا چاہتا ہے، لیکن جس رب کے لیے نیکی کرنا چاہتا ہے اس رب سے توفیق تو مانگ نہیں رہا نا۔ توفیق مانگنا بھی تو ایک چیز ہے نا۔ آپ کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو آپ یہ چھوٹے موٹے کام کیا، بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے مر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد کے ساتھ سر کر لیے، اور ہم سے یہ چھوٹی سی تسبیحیں نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم عام طور پر اپنے سچے دل کے ساتھ جذبے کے ساتھ ایک عزم تو کرتے ہیں، لیکن جس اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا اس اللہ سے توفیق نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اے اللہ تو اپنا ذکر کرنے میں میری مدد فرما۔ ذکر کرنا تو چاہتا ہوں لیکن نہیں، مطلب 2 ٹکے کی زبان ہم سے نہیں ہلتی جی جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ میں تیرا شکر کرنا چاہتا ہوں، تو اتنا میرے ساتھ مہربان ہے، اتنی نعمتیں مجھے دیتا ہے، لیکن میں شکر کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر پا رہا، تو میری مدد فرما۔ عبادت کرتے ہیں نا ہم، مطلب آپ دیکھیں ہماری عبادتوں کی کیا حالت ہوتی ہے، ایک روٹین کی۔ کئی دفعہ اب اول تو لوگ نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایک روٹین کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ سے مانگیں اللہ میں تیری اچھی سی خوبصورت عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کوئی اچھے انداز میں تیری عبادت کروں، تو میری مدد فرما، پھر آپ دیکھیں نا آپ کا سجدے سے سر اٹھانے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمیں بوجھ لگتی ہے کیونکہ ہم اس کو ایک بوجھ سمجھ کے ادا کرتے ہیں، اللہ کی مدد و توفیق کے ساتھ سچے دل کے ساتھ احسان کے لیول کی عبادت نہیں کر پاتے ہیں۔ بات سمجھیے، آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں اللہ کے، بادشاہ ہیں اللہ کے، اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ انہوں نے خود دعا کی تھی، بلکہ کہنے لگے کہ ربی حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت نصیب کر میرے بعد کسی کے لیے ایسی بادشاہت نہ ہو، یہ بادشاہت مجھے نصیب کر۔ اور ایسے تھے کہ ہوائیں بھی ان کے حکم کے تابع تھیں، جن پرند بھی ان کے حکم کے تابع تھے، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ان کے حکم کے تابع نہ ہو۔
چیونٹیوں تک کی زبان تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو آتی تھی اور بات سمجھتے تھے ان کی، لیکن اپنے اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب تو میری مدد فرما، تو مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا طاقتور شخص، وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی اپنے اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ تیری مدد ہوگی تو سلیمان تیرا شکر ادا کر، اتنے انعام کیے تو نے مجھ پر، اتنے انعام کیے ہیں تو شکر تو بنتا ہے، لیکن ایسے نہیں ہو پاتا جب تک تیری مدد نہ ہو۔ تو نے مجھ پر بھی انعام کیے، میرے والدین پر بھی انعام کیے ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ مجھے توفیق دے میں نیک عمل کر سکوں جس سے تجھے پسند آ جاؤں، ایسے عمل کر سکوں جو عمل تجھے اچھے لگیں، مجھے توفیق دے۔ مانگ کن رہا ہے اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام، اتنے طاقتور بادشاہ، لیکن ان کو پتہ ہے کہ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی سلیمان بھی کچھ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اپنے اللہ کو شکر بھی نہیں ادا کر سکتا، نیک عمل بھی نہیں کر پائے گا سلیمان جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی۔ انبیاء کی دعائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابھی آپ نے نماز پڑھی نا جی، قبلے کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی نا، بیت اللہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا جی۔ ہم اگر ان کے بنائے ہوئے بیت اللہ کی طرف رخ نہ کریں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، ایسے ہے کہ نہیں ہے جی؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد اپنے اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ آپ کو لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے جی؟ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ مطلب اہل صلاۃ کے، نمازیوں کے امام ہیں وہ، لیکن ان کو پتہ ہے ابراہیم ہونے کے باوجود بھی میری نمازوں کی پابندی اس طرح نہیں ہو سکے گی جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ مانگ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ تو مجھے توفیق دے، میری مدد کر، میں تیری نمازوں کا پابند بن جاؤں۔ ہم کتنے نیک ہوتے ہیں، کتنے اچھے ہوتے ہیں، بڑے اخلاق ہوتے ہیں لوگوں کے، بڑی قربانیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، لیکن نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ نماز پڑھ بھی پاتے ہیں تو دو پڑھتے ہیں، دو کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ جماعت کے ساتھ ایک نماز ہو جائے تو پورے دن کا کفارہ ہو جاتا ہے ہمارا، یہ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے، کیوں نہیں اتنا کچھ کر پاتے ہیں؟ مسجد ساتھ پڑوس میں ہوتی ہے، بندہ مسجد میں نہیں پہنچ پاتا، کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اللہ کی توفیق نہیں ہم مانگتے ہیں۔ جس اللہ کے دربار میں آ کر آپ اپنے سر کو جھکا رہے ہیں اس اللہ سے مانگے بھی تو صحیح نا کہ اللہ تو تیرے دربار میں آ رہے تو ہمیں قبول تو فرما۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعاؤں پہ ذرا غور کریں، کتنی دعائیں آپ کی ایسے ہی ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ مجھے تیری محبت کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی مجھے نصیب فرما، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور اے اللہ ایسے اعمال کی محبت بھی مجھے نصیب فرما جو اعمال مجھے تیری محبت کے قریب کر دیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ عمل اللہ کے قریب کرتا ہے لیکن ہم نہیں کر پاتے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے، مطلب آپ نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نماز میں 10 منٹ پہلے آئیں تو اللہ تعالیٰ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، ایک نماز پڑھنے کے بعد آپ جب دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ تو پہرے داری، اللہ کے دین کی پہرے داری ہے، یہ بہت پسند آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دن کی پہرے داری اللہ کے راستے میں اللہ کو دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ پسند ہے، ایک دن کی پہرے داری۔ اور آپ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو پہرے داری ہوتی ہے، یہی تو پہرے داری ہوتی ہے، لیکن ہم کتنا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے یہ کام اللہ کو اچھے لگتے ہیں لیکن ہم سے نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اللہ سے توفیق بھی تو نہیں مانگتے نا جی۔ آپ دعا مانگتے تھے
رب اجعلنی لک ذکارن، اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا، ولک شکارن، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنا، لک رہابن، اپنے آپ سے بہت زیادہ ڈرنے والا بنا، لک مطواعن، اپنا بہت زیادہ فرما بردار بنا مجھے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو خود فرما برداروں کے امام ہیں، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ الیک اواہن منیبا، اللہ اپنی طرف لوٹ کے آنے والا، اب میرے دل کو اپنی طرف جڑ جانے والا بنا دیں۔ اور انہی دعاؤں کا شاید نتیجہ تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک طرف اللہ سے مانگ رہے ہیں، دوسری طرف اللہ توفیق دے رہا ہے، تو آپ کا ہر لحظہ اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے۔ لیکن ہم کتنی دفعہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے نیکی کا کام کرنا ہے، لیکن رہ جاتا ہے۔ ہم یہاں سے ارادہ کر کے اٹھتے ہیں، جی شیخ شکیل صاحب کا ہم نے درس سنا ہے، نرمی اختیار کرنی ہے، بعد جا کے اپنے بیٹے کی چھوٹی سی غلطی کے اوپر اس کو 2 تھپڑ لگا کے 2-4 گالیاں دے کے اس کو ناراض کر دیتے ہیں، وہ بھی موڈ بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں یہاں پر ہم بیٹھے بیٹھے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو آئندہ ایسے کرنا ہے، لیکن نہیں ہوتا، ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ اور جس اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں اس اللہ سے مانگے بھی تو صحیح، اللہ اس دل کو نرم کر دے۔ آپ دیکھیں نا رسول اللہ سے کیا دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے۔ کیا اللہ کے رسول ثابت قدم نہیں تھے دین پر؟ لیکن آپ کو پتا تھا یہ ثابت قدمی تبھی تو ممکن ہے جب اللہ عطا کرے گا۔ تو اس دل کو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں جو موجود ہے، اس دل کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا تو ثابت قدم رہے گا نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، محبوب یہ ہم ہی تھے جنہوں نے آپ کے دل کو ثابت رکھا ہوا تھا، ورنہ کئی دفعہ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا جی چاہتے ہیں تو تھوڑے سے مائل ہو جائیں، لیکن ہم آپ کے دل کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ان باتوں پہ کبھی غور کریں، یہ ساری کی ساری توفیقیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور ہم نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب ہے توفیق نہیں ہوتی۔ توفیق کیسے آتی ہے؟ مانگنے سے آتی ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے نبی، خلیل، حبیب اللہ سے توفیقیں مانگتے تھے، اور ہم سمجھتے ہیں سارا کچھ ہم خود ہی کر لیں گے، خود نہیں کر پاتے، ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمتیں نہیں ہیں، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں جی۔ اس لیے ایک آپ کو میں دعا سکھا کے جا رہا ہوں، اس کو اپنے اوراد میں، اپنے اذکار میں شامل کیجیے، اور اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا خزانہ قرار دیا ہے۔ جنت کا خزانہ دعا کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے ساتھ ذرا پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ، کسی گناہ کو چھوڑنے کی کوئی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے، کوئی نیکی کرنے کی قوت طاقت ہمارے اندر نہیں ہے جب تک تیری توفیق ہمارے ساتھ شامل نہ ہو۔ بس یہ عمل کریں، یہ اذکار کریں، بار بار کریں، اللہ آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ ثابت قدم بھی رکھے گا، نیکیوں کی توفیق بھی دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیقیں مانگتے رہیں، اپنی زبان میں بھی مانگیں، اللہ میں تیرا نماز کا پابند بننا چاہتا ہوں، تو مجھے نماز کا پابند بنا۔ کثرت سے مانگیں، 1 دفعہ 2 دفعہ، مہینہ، سال پورا مانگیں، 2 سال مانگیں، ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے پروانہ جاری کرے گا، اس کو نماز کے پابند لوگوں میں لکھ لو جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔